بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة پھر بھی جو شبیلہ سے مل کر بآواز بلند صلوات اپنے معاملات باہر طے کر لیا کرو. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ انبیاء سے بہت مختصر ترین آیت پیش نظر ہے میرے. ارشاد ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. فرمایا جو اللہ کرے اس سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ کیوں کیا. سمجھ میں آئی بات؟ لا یسأل نہیں سوال ہو سکتا اللہ سے اما یفعل جو بھی وہ کرے وہم یسألون. ہاں کائنات سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا. گھبراہٹ تو نہیں ہے نا تاریخ. اور یہ حقیقت قاہرہ ہے، بچے بھی سمجھتے ہیں اس کو کہ اللہ سے سوال نہیں ہو سکتا. پوچھ سکتے ہو خدا سے کہ تو نے آدم کو مٹی سے بنا کے پھر نوریوں سے سجدہ کیوں کرایا، ساری کتابیں تو نے خود نازل کر کے قرآن کو سید الکتب کیوں بنایا، للہ المشرق والمغرب کہنے کے باوجود اپنا گھر مغرب کی طرف کیوں بنایا، بڑے بڑے مکانات کی موجودگی کے باوجود تو نے کعبے کا سجدہ کیوں کرایا. میں نے نبی صاحب ایک ملا بھی نہیں دیکھا زمانے میں، کوئی عقل کا دشمن بھی نہیں دیکھا کہ جو کعبے کو اللہ کہتا ہو اور پھر کعبے کے سجدے کا انکار کرتا ہو. یعنی کعبہ غیر اللہ بھی مانتے ہیں. کعبہ اللہ نہیں غیر اللہ ہے، یہ بھی ہر بندہ مانتا ہے. اور پھر کعبے کے سجدے کو بھی ہر بندہ مانتا ہے. اب یہ چکر میری سمجھ سے باہر ہے کہ کعبہ سجدے میں شراکت دار ہو جائے تو شرک نہیں ہوتا، نماز باطل نہیں ہوتی، علی نماز میں شامل ہو جائے. ہمارے واسطے پھر ذکر خاص آیا ہے، وہ لے کے نجف سے اساس آیا ہے. پیو شراب ولایت اور جھوم لو نعرہ مار کے، کوئی تلے کوئی لگ سوالک نعرہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، حالانکہ یہ بھی طے ہے کہ ہزاروں برس پہلے کعبہ موجود تھا، نہیں تھا؟ سجدہ کبھی ہیکل سلیمانی کو ہو رہا ہے، کبھی مسجد اقصیٰ کو ہو رہا ہے، کہیں بیت اللحم کو ہو رہا ہے. اسے کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ اللہ جاہل بشریت کو بتانا چاہتا ہے کہ قیمت ڈھانچے کی نہیں روح کی ہوا کرتی ہے. میں نے تمہید تقریباً ختم کر لی ہے. اب جس طرح نہیں پوچھا جا سکتا کعبے کو سجدہ کیوں ہے،
خاک کھانا حرام کر کے ایک شہر کی مٹی کو خاک شفا کیوں بنایا؟ اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا. نہیں میری بات پہ بھروسہ نہیں. ابھی مزید 4 دن میں تمہارے شہر میں ہوں. کل اپنی پسند کے عالم سے پوچھ کے آنا جس فرقے سے تعلق ہے تمہارا. اکل الطین حرام، مٹی کھانا حرام ہے. حتیٰ کہ شریعت کہتی ہے جو مٹی کھاتا ہو، عورت کھائے یا مرد، توبہ کیے بغیر مر جائے جنازہ نہ پڑھو. اب لوگ حیران نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں. آؤ وجہ بتاتا ہوں. ہاں انی خالق بشرا من طین، آدم بنا ہے مٹی سے. مٹی کھانا ایسے ہے جیسے آدم کا گوشت کھا رہے ہو. بڑے بڑی بات دوستو، بڑے بڑی بات. ہاں گویا آدم کے گوشت کے شیراز صاحب ریشے کھا رہا ہے وہ بندہ. خواجہ غوثر جو مٹی کھاتا ہے. اب اللہ جانے میرے سامنے کون کتنے پانی میں ہے. مکے کی مٹی حرام نہیں کھا سکتے، مدینے کی خاک حرام نہیں کھا سکتے، نجف کی خاک حرام نہیں کھا سکتے، کربلا کی خاک شفا کیوں؟ نہ اب ایسے مجھے ذات واجب کی قسم ایسے ایک بندہ نہیں جانے دوں گا یہاں سے، چاہے دروازے بند کرانا پڑ گئے، ورنہ فیصلہ کرو اور جلدی جاؤ. اور نہ پوچھو علماء سے کہ جب آدم مٹی سے بنا ہے اس لیے مٹی کھانا حرام. کربلا کی زمین خاک ہے نا، وہ خاک شفا کیوں ہے؟ ماننا پڑے گا کہ کربلا کی دھرتی کا تخلیق آدم سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں ورنہ اس کا کھانا بھی حرام ہوتا. جس کے شہر کی خاک تخلیق آدم سے مربوط نہیں ہے، نمک حرام ہو وہ خود اولاد آدم میں کیسے شامل ہے؟ تو اس لیے میں نے کہا نہیں پوچھا جا سکتا اللہ سے کہ ساری خاک حرام کیوں ہے اور اسے تو نے خاک شفا کیوں بنایا. اسی طرح در حقیقت نقوی صاحب آج کی مجلس میری کل کی مجلس کا تتمہ ہے. جس طرح نہیں پوچھا جا سکتا کعبہ مسجود کیوں ہے، اس میں اسرار ضرور ہیں اور ہر بندہ اسرار و علل کو جانتا بھی نہیں جب تک کوئی صاحب اسرار نہ بتائے. اور صاحب اسرار کا پتہ میں بتا دیتا ہوں. 73 فرقوں کی کتابوں میں حدیث نہ ہو تو میری شہرت کاٹ لینا. رسول نے فرمایا تھا یا علی انت سر اللہ فی العالمین، اے علی تمام جہانوں میں تو اللہ کا راز ہے. جو چیزیں میں نے گنوائی کہ قرآن، حالانکہ تورات انجیل زبور بھی اللہ نے بھیجی، قرآن سید الکتب کیوں ہے؟ کائنات کا مالک ہے وہ. کعبہ مسجود کیوں ہے؟ ہر راز کے پیچھے علی کا چہرہ دکھائی دے گا. آدم کو کبھی سجدہ نہ ہوتا اگر ید اللہ نے خمیر نہ کیا ہوتا.
قرآن سے ید اللہ کی تاثیر تھی. کہ نوریوں پہ سجدہ واجب ہو گیا. اب یہی سوچنا جسے علی چھو لے اسے مسجود ملائک کر دیتا ہے اور جس کے دل میں اتر آئے. اچھا آؤ چیلنج. اور حیدر شاہ یہاں کے ممبر سے لے کر نجف تک چیلنج. ہاں جاؤ علم کے گھوڑے دوڑاؤ. 100 سال تحقیق کرو گے نتیجہ یہی نکلے گا جو غضنفر آدھے منٹ میں دینے لگا ہے. کائنات کے جن و بشر سجدہ کرتے ہیں کعبے کو. کعبہ سجدہ کرتا ہے بیت المعمور کو. بیت المعمور سجدہ کرتا ہے ذرہ کو. ذرہ سجدہ کرتا ہے عرش کو. اللہ کرے میرے سامنے سارے خریدار ہوں کہ میرا جملہ ہوا میں نہ تیر جائے. یہ عرش ہے, بالکل اس کے نیچے یوں ذرہ ہے, بالکل اس کے نیچے چوتھے آسمان پہ بیت المعمور ہے, بالکل اس کے نیچے زمین پر یوں کعبہ ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات والارض. اے میرے حبیب محمد تو نے دیکھا نہیں کائنات کی ہر شے سجدہ کرتی ہے. اب بس غضنفر کا سوال ہے جو علماء تک لے جاؤ. تمہارا سجدہ کعبے کو, تمہارے سجدوں سمیت کعبے کا سجدہ بیت المعمور کو, سارے سجدوں سمیت بیت المعمور کا سجدہ ذرہ کو, سارے سجدوں سمیت ذرہ کا سجدہ عرش کو. عرش کس کو کرتا ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ کس کو کرتا ہے. یہ خواجہ صاحب میری رعایت ہے کہ میں ظاہر نہیں کر رہا. ہاں عرش بھی کسی کو سجدہ کرتا ہے. پھر جس علامہ تاج الدین حیدری صاحب اس دنیا کو انتقال فرما گئے. ایس نعرے کا ثواب انہیں علامہ واسطہ ہے. ارد گرد یاد ہی جب گرد مرتضی دی ہر بندہ بالا اندر ہاتھ جا کر زبانہ کنارا. جی کیا کہا؟ سر اٹھانا. تمہارے سجدہ کعبے کو, کعبہ اس میں اپنا سجدہ شامل کر لیتا ہے تاکہ ہمارے ناقص سجدے سمجھ میں آ رہی بات جانی. اب بہت سے لوہے کو ایک چٹکی اکسیر سونا کر دیتی ہے. کعبہ اپنا سجدہ شامل کر کے بیت المعمور کو دے دیتا ہے کہ آگے لے جا. اب کعبے کے سجدے میں جو کمی ہے بیت المعمور اپنا سجدہ پیش کر کے وہ ذرہ کو دے دیتا ہے. اب ذرہ کے سجدے میں جو نقص ہے وہ اپنا سجدہ شامل کر کے عرش کو دے دیتا ہے کہ تو سجدہ کر. توجہ, عرش سجدہ کرتا ہے شاہ نجف کو.
چلے گئے ہو؟ عرش کا سجدہ علی کو، علی سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی۔ سمجھ آئی بات؟ جی جی، وہاں جلی زبان بے زبانی سے کہتا ہے تیری لسان اللہ زبان کے مٹھاس کے بھی کیا کہنے، تیری وجہ سے عرش کا سجدہ بھی قبول، بیت المعمور کا بھی قبول، کعبے کا بھی قبول، ان خاکیوں کا بھی قبول۔ ہاں تو ارادے، جس طرح اللہ سے نہیں پوچھا جاتا آدم کو سجدہ کیوں کرایا، کعبے کو قبلہ کیوں بنایا، قرآن کو سید الکتب کیوں بنایا، کربلا کی خاک کو خاک شفا کیوں بنایا، یہ بھی اللہ سے منڈی والوں نہیں پوچھا جا سکتا کہ ساری کائنات پر احسان جتا کے علی سے کیوں کہا کہ تیرا احسان ہے مجھ پر۔ سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ ہاں ہاں ہاں، اسی احسان کے سلسلے کو ہاں ہاں آگے بڑھا رہا ہوں میں سرحد حقیقت تک پہنچانے کے لیے۔ اور یقین مانے رات بستر پہ بھی سوچا جب میں نے تو پتہ نہیں میں کہاں تھا، نہیں سمجھ آ سکتی اس گھرانے کے اسرار و حقائق کی کہ یہ ہے کیا، سمجھ میں تو تب آئے نا اگر عقل کے بعد ہوں۔ چونکہ عقل سے پہلے کے لوگ ہیں اس لیے عقل میں نہیں آ سکتے، بس انہیں مان لینے میں خیریت ہوتی ہے۔ سر اٹھاؤ، اب ساری کائنات پر احسان اللہ کا، اللہ پر کس کا؟ جیتے رہو، یہی حق ہے حلال زادہ ہونے کا کہ بغیر سوچے بغیر شکن ڈالے علی کا نام منہ سے نکلے۔ کائنات پر جلی کا احسان، جلی پر اب میری سمجھ سے باہر ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ یہی علی بادشاہ بطول سے کہہ رہا ہے یا ام الحسنین لَكَ الْمِنَّةُ عَلَيَّ أَلَّا تَقُولِينَ هَذِهِ لِأَبِيكَ، بطول تو نے میرے گھر میں تکلیفیں دیکھی ہوں گی، بابا سے میری شکایت نہ کرنا، تیرا علی پہ احسان ہوگا۔ سنبھالو اپنے آپ کو، ہاں ورنہ مجھے مجبوراً فضائل چھوڑ دینا پڑیں گے۔ نہ کہنا، آخری لمحات میں علی کہہ رہا ہے تیرا لَكَ الْمِنَّةُ عَلَيَّ، تیرا مجھ پر یہ احسان ہوگا۔ اب گویا احسان کا محور، مرکز، مصدر بطول کی ذات۔ بہت سے ایسے حقائق اور ایسا تھک تو نہیں گئے ہو نا، یہ تو میں اسی منبر سے تمہیں بتا چکا ہوں کہ
مجھے نبی صاحب کسی عالم نے پوچھا تھا کہ تمہاری نظر میں بطول کے فضائل میں سے سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ میں نے کہا جتنے اللہ نے نبی بھیجے ہیں، ممبر سے کہہ رہا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا، جتنے نبی اللہ نے بھیجے ہیں اتنی فضیلتیں بطول کی مجھے یاد ہیں۔ ہاں، اور ایک سے ایک بڑھ کر، لیکن منڈی بہاؤدین اور ادھر ادھر سے آنے والوں، جو سب سے بڑی فضیلت میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، علی وہ بادشاہ منبر پہ خطبہ بھی دیتا رہتا ہے اور انگشت شہادت کو نیم حلقے میں چکر دے کے کہتا ہے میں نے کائنات کو روزی بانٹ دی، منبر چھوڑ کے گھر آ کے کہتا ہے بطول میری روٹی کہاں ہے؟ چلے تو نہیں گئے ہو؟ ہاں، اب اسی طرح شیراز صاحب یہ احسان کا نقطہ بھی بطول کی چوکٹ پہ آ کے رک گیا۔ کائنات پر جلی کا احسان، جلی پر علی کا احسان، علی پر بطول کا احسان، یہ سلسلہ آگے جا رہا ہے۔